الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس حلقے میں ہماری گفتگو انشاءاللہ صبر کی ضرورت اور اہمیت پر ہوگی۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، عن عطاء بن رباح قال قال لابن عباس رضی اللہ عنہما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى۔ قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي۔ قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله سبحانه وتعالى أن يعافيك۔ فقالت أصبر، فقالت إني أتكشف فادعوا الله تعالى لي، فدعا لها۔ حضرت عطاء بن رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک جنتی خاتون کو نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ کالی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا مجھے مرگی آتی ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، لہٰذا میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کر لو اور صبر کے بدلے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا یابی کی دعا کر دوں۔ انہوں نے کہا میں صبر کروں گی، اور پھر کہا کہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دیا۔ اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون کو اختیار دے رہے ہیں کہ صفت صبر سے آراستہ ہوں اور اس کے بدلے جنت ہے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری میں انہیں شفا یابی نصیب عطا فرمائے گا۔ لہذا خاتون نے صبر کو اور صبر کے بدلے جنت کو ترجیح دی۔ صفت صبر کی ترغیب میں قرآن کریم کی بہت سی آیات اور احادیث نبویہ آئی ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور انسانی زندگی میں بسا اوقات انسان سختی اور تکلیف دہ مواقع اس کی زندگی میں آتی ہیں، سخت اور تکلیف دہ مواقع اس کی زندگی میں آتے ہیں، تو اسے اس صفت کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو
اور مقابلے پر مضبوط رہو اور لگے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والے کو تو بہت ہی اجر عظیم عطا فرماتے ہیں بغیر حساب کے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته السراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے، ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اسے کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ کسی بھی انسان کو صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی ہے۔ ایک صاحب یونس بن عبید کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی معاشی تنگحالی کی شکایت کی۔ یونس بن عبید نے کہا اس شخص سے کہ کیا تم اپنی آنکھ 1,00,000 روپے کے بدلے میں دو گے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا تو اپنے کان؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا اپنی زبان؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا اپنی عقل، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کو انہوں نے گنوایا اور وہ اس کا انکار کرتا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے اندر لاکھوں لاکھ دیکھ رہا ہوں، پھر بھی تم تنگحالی کی شکایت کرتے ہو۔ یہ واقعہ سیر و اعلام النبلاء میں سے لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، صبر کو ہم 3 قصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ الصبر علی الطاعہ، والصبر عن المعاصی، والصبر علی الاقدار والاقدیہ۔ لیکن ان 3 قسموں پر عمل کرنا کیسے آسان ہوگا؟ اس کے لیے کچھ وسائل ہیں، کچھ اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنا پڑے گا، اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے صبر کرنے والا انسان جو معصیت سے صبر کرتا ہے، اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ گناہ جو وہ کر رہا ہے وہ نہایت گھٹیا چیز ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت سے وہ دور ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی ناراضگی کو حاصل کر لے گا، لہذا اس کے گھنوناپن کو، گھٹیاپن کو اپنے نظر کے سامنے رکھے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت سے شرم و حیا کرے کہ اللہ رب العزت انسان کی ہر چیز سے واقف ہیں۔ جب انسان کچھ سوچتا ہے تو اللہ رب العزت کو پتہ چل جاتا ہے، جب کچھ بولتا ہے تو اللہ رب العزت سن لیتے ہیں،
جب کچھ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دیکھ لیتے ہیں، تو اگر انسان یہ شرم کرے گا تو پھر وہ گناہ سے بچے گا اور صبر کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو وہ یاد کرے کہ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور ان نعمتوں گناہوں سے یہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جتنا زیادہ گناہ کرے گا اتنی زیادہ نعمت ختم ہوگی، اور اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا، شکر گزاری کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ اسی طریقے سے انسان اللہ تبارک و تعالی سے معافی کی امید لگائے اور دعا کرے عفو و درگزر کی کہ اللہ اسے معاف فرما دیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی محبت اس کے اندر ہو۔ جب اللہ رب العزت کی محبت ہوگی انسان کے اندر، بندے کے اندر، تو گناہ سے بچے گا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی وہ اطاعت کرتا ہے۔ تو ہمیں صبر کرنے میں سب سے زیادہ معاون و مددگار اللہ رب العزت کی محبت ہوگی۔ جتنا زیادہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں گے، ہم اتنا زیادہ صبر کرنے والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے انسان اللہ رب العزت نے جو اسے نعمتوں سے نوازا ہے، بہت سی نعمتوں سے، اس کو یاد کرے اور دین پر مضبوطی سے جمع رہے۔ دین پر جتنا زیادہ مضبوطی سے وہ جمے گا، اتنے ہی زیادہ وہ صبر پر مضبوط ہوگا وہ۔ لہٰذا ہمیں صبر پر مضبوطی سے جمنے کے لیے دین پر راسخ ہونا، دین پر مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ الصبر علی الاقدار۔ الصبر علی الاقدار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے تقدیر بنائی ہے اس پر ہم صبر کریں، اور اس صبر کے لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی ہماری زندگی میں آئے تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ پسند کیا ہمارے لیے، اور ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اسی طریقے سے انسان یہ سوچے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور کوئی مصیبت پریشانی آئے تو جو اپنے سے بڑی مصیبت والے ہیں، جن پر ہم سے بڑی مصیبت آئی، اس کو دیکھ کے تسلی کرے، اور اپنے آپ پر جب کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اپنے آپ کو اس بات کو دے کے اس بات کو سوچ کر تسلی دے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہمارے تمام افعال، ہمارے حرکات و سکنات، ہماری مرضی، یہ سب اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہے، اس کی مشیت الہی کے مطابق ہے یہ ساری چیزیں۔ تو بندے پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على اللہ یسیر لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا خود تمہارے اندر نازل ہوتی ہو اور ہم اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ لیا ہو، اور اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے تاکہ تمہیں جو نقصانات پہنچیں اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور جو فائدہ پہنچے اس پر تم پھول نہ جاؤ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، جب ہم پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو ہم اس کا استحضار کریں، اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت و محبت، اس کی رضا و خوشنودی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اب ہم اپنی بات یہیں پر
ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں صحیح طور پر صبر کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔